کہ بھائی نے مزید کویشچن کیا کہ عصر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتوں کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ کیسے ادا کی جائے، اور یہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، باقی تمام کی تمام سنتیں کسی بھی نماز میں ہوں سب کے سب مؤکدہ ہیں۔ جیسے فجر سے پہلے کی 2 مؤکدہ، ظہر سے پہلے کی 4، بعد کی 2 مؤکدہ، اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، اور اس طرح جمعے سے پہلے کی 4، جمعے کے بعد 4 پھر 2، یہ سب کے سب مؤکدہ ہیں۔ تو سنت غیر موقدہ کی ادائیگی کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ سنت غیر موقدہ کے بارے میں بھائی نے کویشچن کیا تھا، تو یاد رکھیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ 4 رکعتی سنت موقدہ غیر موقدہ میں پڑھنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غیر موقدہ پڑھیں گے تو اس کی پہلی میں اور تیسری میں ثنا پڑھیں گے۔ غیر موقدہ کی بات ہم کر رہے ہیں، پہلی تیسری میں ثنا، اور دوسری رکعت میں کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا سنت مبارکہ ہے، لیکن یہ سنت کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو سنت غیر موقدہ میں پہلی اور تیسری کے آغاز میں ثنا، اور دوسری کے بعد جب آپ تشریف فرما ہوں گے تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی سنت کریمہ ہے۔ جبکہ موقدہ اگر پڑھ رہے ہیں سنت موقدہ تو اس میں صرف پہلی میں ثنا پڑھی جائے گی، تیسری میں نہیں، اور اس میں 2 رکعت کے بعد بالکل ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے فرائض یا واجبات کے اندر ہوتا ہے کہ صرف التحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، مزید کچھ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ بھائی فرمائے عصر کی 4 سنتیں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو کس طرح پڑھیں؟ کیا پہلی 2 کے اندر جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، پھر التحیات جیسے ہم 2 کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری چوتھی میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا وہ اسی ترتیب سے مزید 2 پڑھنی ہے؟ تو دیکھیے بس خلاصہ اس میں یہ ہے کہ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں چونکہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، اس میں آپ اس کو پہلی اور تیسری رکعت میں دونوں میں ثنا پڑھیں گے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھیں گے، 2 باتیں۔ تیسرا یہ کہ ان سنتوں کی 4 رکعتوں کے اندر الحمد پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ مزید بات یہ ہے کہ جو سورتوں کی ترتیب کہا ہے کہ پہلی سورت پڑھیں، اس کے بعد اگلی رکعت میں اگلی سورت پڑھیں، یہ صرف پہلی اور دوسری یا تیسری اور چوتھی کے لیے ہے۔ پہلی دوسری الگ ایک جوڑا ہے، اس کا تیسری چوتھی سے کوئی تعلق نہیں، اور تیسری چوتھی الگ ایک جوڑا ہے، اس کا پہلی دوسری سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے پہلی دوسری میں مثال کے طور پر 2 صورتیں آگے پیچھے کی پڑھ لی، انہی 2 کو بعینی آپ تیسری چوتھی میں پڑھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان 2 کے اندر ترتیب چاہیے، اسی طرح ان 2 کے اندر ترتیب چاہیے، 4 کے اندر ترتیب نہیں چاہیے کہ پہلی میں آپ نے پہلے والی پڑھی، پھر دوسری میں دوسری، پھر اس کے بعد تیسری میں اس سے اگلی، چوتھی میں اس سے اگلی، نہیں، کیونکہ اصل میں یہ سنتیں وغیرہ جو ہیں یہ 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں، شفع جس کو کہتے ہیں، اور انہی میں بس خیال کرنا ہوتا ہے جہاں پر 4 منقول ہو گئیں وہاں پر ہم پڑھتے تو مقدار میں 4 ہیں، لیکن وہاں 2 شفع جس کو کہتے ہیں 2 رکعتیں، یہ بھی کوئی علیحدہ حکم رکھتی ہیں، علیحدہ ہیں، یہ علیحدہ ہیں۔ لہٰذا ان میں جو 2 صورتیں آپ نے ترتیب سے پڑھی انہی 2 کو اگر اس میں پڑھیں گے تو کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔